بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کیسی عورت ہوں، اتنے میں اس کا ملازم اردلی خان چیزوں سے لدی پھندی ٹرالی لے کر اندر آ گیا۔ ٹرالی سامنے دیکھ کر اس نے ملازم کو واپس بھیج دیا۔ بولی، میں جب تک آواز نہ دوں ادھر مت آنا، میں ان سے ایک ضروری بات کر رہی ہوں۔ وہ بیچارہ انہی قدموں لوٹ گیا۔ اس نے مجھے شربت کا ایک گلاس بنا کر دیا۔ نظام دین آپ سے محروب ہو گیا تھا، ورنہ بندہ وہ بھی الٹے مغز کا ہے۔ آدم برسرے مطلب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آبی صاحب ہیں کہاں؟ وہ ادھر کیوں نہیں آئے؟ بڑی دعوے کرتے تھے میری محبت کے، اب کہاں گئی ان کی محبت؟ یہ بات نہیں ہے میڈم، آپ زیادتی کر رہے ہیں جیلانی صاحب۔ آئی ایم ناٹ یور میڈم، میرا نام الماس ہے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، مگر دیکھے نا، میں آپ کو میڈم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ بات نہیں ہے، میرا آپ سے ایک رشتہ بھی ہے، آپ میرے جیٹھ لگتے ہیں، مگر ابھی تک وہ دن نہیں آیا ہے، پھر بھی مجھے آپ الماس کہہ سکتے ہیں۔ چلیں یوں ہی صحیح، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس کی پریشانیوں کا حال معلوم ہے آپ کو؟ نہیں تو کیا ہوا ہے انہیں؟ مجھے تو انہوں نے کبھی کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ وہ آج کل راولپنڈی جیل میں بند ہے، اس پر کوئی قتل کا مقدمہ بن گیا ہے۔ اوہ نو، یہ نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہتے ہیں۔ جی نہیں، میں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کیا واقعی انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا ہے؟ اس حال میں تو خیر جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری ان پر نہیں جاتی ہے، مگر اب کیا ہوا ہے؟ اس وقت تو انہوں نے میری ہمدردی میں گولیاں چلائی تھیں، پولیس انہیں کسی اور کے ساتھ شبے میں پکڑ کر لے آئی۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، مگر بات یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب ہے، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ آخر آپ دونوں کرتے کیا ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں تو بخدا آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتی تھی، اس میں شک بھی کیا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہ سوچیں۔ آبی کا کردار یہ دنیا اور اس کی الجھنیں تشکیل دیتی ہیں۔ ہم بھی آدمی ہیں، مگر یار کی یاری دیکھنی چاہیے، اس کے فعل پر ہم نظر نہیں رکھتے، مجھے معلوم ہے، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بندوبست کیا جائے۔ میرا خیال تھا شاید آپ اس کی کچھ مدد کر سکیں۔ کوئی وکیل نہیں کیا ہے آپ نے؟ وکیل کا بھی میں نے سوچا تھا، مگر بات بہت لمبی ہو جائے گی اور شاید حاصل کبھی کچھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے معاملے کی کچھ تفصیل اسے بتا دی، مگر آسیہ کا نام نہیں لیا کہ وہ کہیں بےدگ ہی نہ جائے۔ وہ ایک لمبی سی ہوں کہہ کر گہری سوچ میں کھو گئی۔ شربت کا گلاس اس نے بھی ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، مگر وہ پی نہیں سکی تھی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ اب وہ گانے بھی لگی تھی اور ان گانوں کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فلمی دنیا میں اب اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مجھے مل گئی تھی، اور میں توقع رکھتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حل سوچ لے گی آبی کے لیے۔ اس کے دل میں بسی محبت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہ بڑی بات تھی، وہ اس کا نام سن کر مغموم ہو گئی تھی۔ بالآخر اس نے شربت کا گلاس ختم کر کے میز پر ڈال دیا۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے؟ وقت ہی وقت ہے میڈم، مجھے اب کیا کرنا ہے؟ جیل میں بند ہے، میں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے صاحب کو جانتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں ہوگا، وہ جو اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ ہاں وہی، آج صبح ہی ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کا فون آیا تھا، وہ مجھے بازیابی کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے؟ ہاں، وہ دراصل میرا گانا سننا چاہتے ہیں۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، ان کی جولانی طبع کا بھی مجھے اندازہ ہے، اور سیکرٹری نے مجھے آج رات وہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ رات 10 بجے دعوت کسی کوٹھی میں ہوگی، چند لوگ وہاں آئیں گے، شاید وہ جگہ کہیں شاہدرہ کے پاس ہے، دریا کے کنارے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، ایسے موج میلے کی دعوتیں ایسی ہی جگہ ہوا کرتی ہیں۔ مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک آدمی کو
وہاں لے جا سکتی ہوں، ایک محافظ کو۔ پھر کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ان سے بات ہو سکتی ہے، وہ بڑے اثر و رسوخ کے آدمی ہیں، ان کا اختیار استعمال کیا جائے گا، مگر ہمارا کام ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، آپ کس کو ساتھ لے جائیں گی؟ آپ کو؟ میرا یہی خیال ہے، آپ سے زیادہ بہتر محافظ مجھے اور کون مل سکتا ہے؟ میں تیار ہوں، بالکل تیار ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کی کمر پر اس وقت بھی پستول موجود ہے۔ وہ بڑے دلربا انداز میں مسکرائی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر اس کا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ میری نگاہ آدمی کا ایکس رے کر لیتی ہے، تو پھر طے رہا کہ آج رات 10 بجے ہم سفید پور جائیں گے۔ یہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں کسی نے دریا کے کنارے ایک محل آباد کر رکھا ہے، اور اس قسم کی ساری محفلیں آج کل وہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ میں نے پہلے تو انکار ہی کر دیا تھا، مگر خیر اب میں ضرور جاؤں گی۔ میں انہیں فون کر دیتی ہوں۔ ان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے ٹیلی فون کی طرف بڑھی اور نمبر گھما کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہوگی کیا میں وہاں کہہ دوں کہ میں بھی۔ جواب میں مسکرا دیا۔ میری اس مسکراہٹ سے اسے بڑی استقامت ملی۔ کسی نے دوسری طرف سے فون اٹھا لیا تھا۔ کون صاحب ہیں؟ وہ بولی۔ جی مراد صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ نے صبح فون کیا تھا۔ ہاں، کیا واقعی بہت ناراض ہیں وہ؟ نہیں، میں تو ان کی داسی ہوں، وہ حکم کریں اور میں حاضر نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ ناچیز انہیں سلام کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے مراد صاحب، اچھا سنیں، ان سے کہہ دیں کہ میں آج رات 10 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ سفید محل، یہ جگہ میں نے دیکھ رکھی ہے، ایک فلم کی شوٹنگ بھی ہم وہاں کر چکے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، میں شاید 9 بجے ہی وہاں پہنچ جاؤں۔ میرے ساتھ میرا ڈرائیور ہوگا، اور بس ویسے مجھے چھٹی کس وقت ملے گی؟ ہاں یہی بہتر ہے، ان کو آرام بھی تو کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف لوٹ آئی۔ وہ کچھ افسردہ سی نظر آنے لگی تھی۔ میرے لیے بھی یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ وہ کام جسے میں نہ کر سکا ایک عورت کے ذمہ ڈال رہا تھا، اور وہ بھی ایسی عورت جس کو اپنی شہرت اور عزت بنانے کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں پال سکتی تھی۔ وہ آئی اور بجھی بجھی نظروں سے میرے سامنے بیٹھ کر شربت کا گلاس بھرنے لگی۔ ملازم نے تمام چیزوں کو بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ کاش آپ مجھے آج نہ ملے ہوتے تو میں ان کی دعوت کبھی قبول نہ کرتی۔ وہ بہت دنوں سے اصرار کر رہے ہیں، مگر میں ہر بار مصروفیت کا بہانہ کر کے بات ٹال دیتی ہوں، شہر سے باہر چلی جاتی ہوں۔ شوٹنگ کے بہانے مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر اب پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے۔ آبی کے لیے میں، ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے، یہی صحیح، مگر پتہ نہیں وہاں حالات کیا سے کیا ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھے نا، میں نے وہ سفید محل دیکھ رکھا ہے، ہم نے وہاں شوٹنگ کی ہے۔ خاصا بڑا محل ہے، اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں، تنہائی وہاں ایسی ہے کہ آدمی کا دل ڈوب جاتا ہے۔ چند ملازم بھی وہاں رہتے ہیں، کبھی کبھار محل سجنے لگتا ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ ایسے میں اچانک وہاں بہار آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، مگر اب میں ضرور جاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ، میں وہاں محفوظ رہوں گی نا؟ بات بھی تو دیکھیں، بہت بڑی ہے۔ آبی کی رہائی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگر میں ان کے سامنے گا کر انہیں خوش کر دوں تو میرا خیال ہے میں ان سے آبی کی رہائی کا وعدہ لے سکتی ہوں۔ آبی تو اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ مجھ سے بہت ناراض ہو کر گئے تھے، مگر مجھے ان سے محبت ہے جیلانی صاحب، وہ مجھے اب تک نہیں سمجھ سکے ہیں۔ وہ مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ میں خاموش بیٹھا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ میرا اپنا دل اس معاملے میں مطمئن نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ میں کیا کہوں الماس، فون پر اس آدمی نے کیا کہا ہے آپ سے؟ وہ تو خوش ہو گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی گاڑی بھیج دیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کرتے آپ اس معاملے میں؟ بہت بولی ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطرہ نہ ہو؟ آبی کی رہائی دلانا آسان کام نہیں۔ میرا خیال ہے آپ اس قصے کو رہنے ہی دیں، اس کی قسمت میں جو ہوگا وہ بھگت لے گا۔
گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہوتا کہ میں آپ سے اس کا ذکر نہ کرتا، فائدہ ہی کیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ سوچیں، جب وہ آخری بار مجھ سے ملے تو انہوں نے مجھ پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ وہ ہاتھ کے بہت سخی آدمی ہیں، ان کی شاید کچھ زیادہ ہی رقم خرچ ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھے، ان کی وجہ سے میں نے ایک فلم شروع کر دی، اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری رقم دے دی، کم از کم 15 لاکھ تو دے ہی دیے تھے۔ وہ فلم آدھی سے زیادہ مکمل ہو چکی ہے، دل فگار نام ہے اس کا، میں خود اس میں ہیروئن ہوں۔ اس میں کام کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو یوں جیل کی نظر کر دینا ناممکن ہے۔ جیلانی صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں، وکیل تو ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے، ہمیں کوئی اور ہی راستہ تلاش کرنا ہوگا، اور وہ میں کروں گی۔ آپ ہی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ آپ کے منگیتر بھی ہیں، کاش ہم انہی دنوں شادی کر لیتے، مگر پتہ نہیں وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ سفید محل جانے کا خیال چھوڑ دیں، آبی کو اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، آپ اس کا ذکر آبی سے نہیں کریں گے۔ میں ایک فیصلہ کر چکی ہوں اور وعدہ کر لیا ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گی، وہ کھا نہیں لیں گے مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے شربت کا پورا گلاس حلق میں اتار لیا اور پھر دوسرا گلاس بھرنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کس تذبذب میں مبتلا تھی، اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کس قدر کٹھن ہے، اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ جیل کی بالا و بلند دیواریں پھلانگنا ہنسی کھیل تو نہ تھا، وہ فلمی دنیا کی مشہور و معروف شخصیت تھی، اپنا تشخص اسے بہت عزیز تھا، وہ کبھی بھی خود کو اتنا نیچے نہیں گراتی تھی، اپنے حلقے میں وہ بڑی ہی معزز سمجھی جاتی تھی۔ اخبار میں بھی اس کے بارے میں کبھی کوئی اسکینڈل چھایا نہیں ہوا تھا، ابھی کو بھی اس کا احساس تھا، مگر پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے ناراض ہو گیا تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب صورتحال بہت ہی پرپیچ ہو گئی تھی۔ الماس ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گی، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو جائے گی؟ وار خالی بھی جا سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اس کو سمجھا لینا میرے بس میں نہیں تھا، وہ ارادے کی بہت پکی عورت تھی، اس کو روک لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ وہ سامنے سے اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی، اس کا ذہنی اضطراب اس کے چین نہیں لینے دیتا تھا، کوئی بات اس کے دل میں کھب کر رہ گئی تھی۔ تب میں نے جانا کہ وہ آبی سے کتنی محبت و عقیدت رکھتی ہے، وہ اس کے نام کی مالا جپتی تھی، آبی نے اسے مشہور کر رکھا تھا۔ ایسی اداکارائیں کب کسی کو اہمیت دیتی ہیں، میں اسے اس کی خوش قسمتی کہہ سکتا ہوں، ورنہ وہ اس قابل کہاں تھا کہ اس کے نام پر سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائے۔ شدید ذہنی اضطراب میں گر کر میں وہاں سے اٹھ کر باہر آیا، نظام الدین برآمدے میں بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر وہ ایک بار ادب سے اٹھ گیا۔ اب کیا حکم ہے صاحب جی؟ دیکھو تم اس گاڑی کے کاغذات تیار کرواؤ، خواہ مخواہ اپلائیڈ فار سے کام نہیں چلے گا۔ جی بہت بہتر، میں واپسی پر ادھر ہی آ جاؤں گا۔ ہاں اگر میں یہاں نہ ہوا تو گھر پر ملوں گا، یہ لو کچھ روپے ساتھ لے جاؤ، میرا خیال ہے تم سیدھے وہاں سے گھر پہنچ جانا، شاید مجھے کچھ دیر ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے 1000 روپے دے دیا تاکہ وہ اطمینان سے یہ کام کروا سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر والدہ کو دے دینا چاہتا تھا، انہیں زندگی کے اس حصے میں تو آرام ملنا چاہیے تھا، ورنہ اب تک انہوں نے ہمارا کیا سکھ دیکھا تھا۔ اچھا ہوا میں نے انہیں چاک سوالن نہیں جانے دیا، گاؤں میں انہیں بھلا کیا آرام ملتا ہوگا۔ نظام الدین جلد ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا تو میں کچھ دیر بعد کھڑا ہوا، دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ الماس اس وقت برآمدے میں آ ٹھہری تھی، اس کا رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ آ ٹھہرتی تھی، وہاں کا سارا ماحول منور ہو جاتا تھا، مگر اس بار بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی محبت کرتی ہے اسے کسی دن جیل بھی جانا پڑے گا۔ آپ نے گاڑی کہاں بھیجی ہے؟ یہ میں نے نئی خریدی ہے، اس کے کاغذات بنوانے کے لیے میں نے نظام الدین کو دفتر بھیجا ہے، تو پھر طے رہا کہ آپ شام کو 6 بجے میرے ساتھ چلیں گے۔ جانا تو کچھ مشکل نہیں ہے الماس بیگم، مگر یہ اچھی بات نہیں ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ ایسا نہ سوچیں، کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ ناممکن نہیں ہے، وہ بڑے معزز لوگ ہیں، اس کوٹھی کی دیواریں بہت اونچی ہیں، لیکن آپ جو میرے ساتھ ہوں گے
اور پھر وہ مجھے پہچانتے بھی ہیں، ذاتی طور پر مجھے جانتے ہیں، انہیں میری موجودگی اچھی نہیں لگے گی، وہ مجھے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ہوں گے اور آپ کا حلیہ بھی بدلا جا سکتا ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کو روک نہیں سکتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر یوں کریں کہ آپ ادھر ہی آرام کریں، دوپہر کا کھانا بھی یہاں ہی کھا لیں۔ بہت بہتر، میں ذرا سو لیتا ہوں۔ ہاں، یہ اچھا رہے گا، آپ کے لیے میں بیڈ روم کھول دیتی ہوں، اتنے میں کچھ دوسرے انتظامات کر لوں گی، کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے، مگر اس کی اجازت کہاں ہے، وہ تو صرف ایک آدمی کو اندر جانے دیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، میوزک کے بغیر کام کیسے چل سکے گا، انہیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو مرضی ہے کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ الماس نے میرے لیے بیڈ روم کھول دیا اور میں گھوم کے بستر پر جا لیٹا۔ اس نے اے سی بھی کھول دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کمبل کی ضرورت محسوس ہونے لگی، وہ اس نے پائنتی ڈال دیا تھا۔ اوڑھ کر میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اتنی راتیں ایسی تھیں جو آنکھوں میں کٹ گئی تھیں، ایسے سویا کہ مجھے سونا بھی میسر نہیں تھا، یہ جینا بھی کوئی جینا تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو اس وقت 2 بج رہے تھے، وہ بڑی افسردہ دوپہر تھی۔ مجھے الماس نے جگا دیا تھا اور وہ ابھی تک دروازے میں کھڑی تھی۔ میں باہر نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید روتی رہی ہے، خدا جانے اسے کس خیال نے رلا دیا تھا۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، آپ روتی رہی ہیں؟ نہیں تو بس ایسے ہی کوئی خیال آ گیا تھا کہ میرے آنسو بہہ نکلے۔ اور پھر کیا، میں نے بے ساختہ کہا۔ ابھی اس آدمی کا فون آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ بڑے صاحب ایک ضروری کام سے کراچی جا رہے ہیں، 1 بجے واپس آئیں گے۔ یہ محفل موسیقی پھر کسی دن ہوگی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، آپ ایک بڑی آزمائش سے بچ گئی ہیں الماس۔ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں آدمی کی زندگی میں جو بڑی ہی غنیمت ہوتے ہیں، اس میں بلا رونے کی کیا بات ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، آبی کی اذیت کے دن بڑھ گئے ہیں اور ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ اللہ مدد کرے گا، کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ آدمی کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ چل کر کھانے کی میز پر جا پہنچا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کھانا اس نے بہت عمدہ تیار کروایا تھا اور وہ اصرار کرتی تھی کہ میں اور زیادہ کھاؤں، اس کا انداز بڑا ہی شائستہ تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو کر بہت مزہ آیا۔ اسے میزبانی کے آداب آتے تھے۔ میں نے ابھی راولپنڈی فون کیا تھا، یہی کوئی 12:30 بجے، اپنی افسردگی پر وہ اب تک قابو نہیں پا سکی تھی۔ کسے فون کیا تھا آپ نے؟ وہ بہت بارسوخ سیاسی لیڈر ہے، رفیق اور بڑے صاحب۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب مجھے ان کے فون کا انتظار ہے۔ کیا کہا تھا آپ نے ان سے؟ میں نے آبی صاحب کے بارے میں ان سے بات کی تھی تاکہ وہ مجھے بتا سکیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ گڈ، یہ اچھا کیا آپ نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہہ رہے تھے کہ وہ معلوم کرواتے ہیں وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، خود بھی شاعر ہیں، بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں، ان کا کلام بھی چھپ چکا ہے۔ اس کی رونمائی کے وقت انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا۔ ان کی کتاب کا نام لب و عارض ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دراصل آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہے، آج سے کوئی 4 سال پہلے وہ مجھے پسند کر چکے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان سے شادی کر لوں اور خاتون خانہ بن کر بیٹھ جاؤں، مگر یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ اداکاری میری گٹی میں پڑی ہے، میں بھلا یہ کام کیسے چھوڑ دیتی؟ میں سمجھ رہا ہوں کاش آپ نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ جی نہیں، ہر انسان ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، مگر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بات بن جائے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی وہ میرے بہت مداح ہیں۔ ان کی شادی ہو چکی ہے، عمر ان کی کوئی 38 سال ہوگی، پھر بھی وہ بڑے ہی دیدہ زیب آدمی ہیں۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، اور آج میں نے بہت دنوں بعد انہیں فون کیا ہے۔ وہ مجھ سے آبی صاحب سے میرے تعلق کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں بھلا ان سے کیا کہتی؟ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے شدید ذہنی تذبذب میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا۔ الماس کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی
آتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس عورت کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دراصل کسی کو بھی مسترد نہیں کرتی تھی۔ آبی کا نام وہ اپنی گرہ میں باندھ رکھتی تھی اور رفیق خاور صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ الماس اب تک اسے نہیں بلا سکی تھی۔ کوئی بھی عورت ماضی کو فراموش نہیں کرتی، اور پھر کوئی ایسا آدمی جس کا اختیار بے حد و حساب ہو، جس کے قلم کی ایک حرکت بڑے بڑوں کی قسمت کا فیصلہ کر دے، وہ اسے کیسے بھول سکتی ہے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ ہم وہاں سے اٹھ کر پھر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ کمرے کی ہوا یخ بستہ تھی۔ اس نے کوٹھی کے ہر کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا اور یہ بڑی خوشحالی کی علامت تھی۔ الماس اپنی زندگی کا بہترین دور گزار رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ بعد ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف لپکی۔ معلوم ہوا وہ رفیق خاور صاحب ہیں، پنڈی سے بول رہے ہیں۔ الماس نے مجھے کونے میں رکھا دوسرا فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ کہہ رہے تھے، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں نے ان کا پتہ کروایا ہے۔ اچھا، پھر کیا معلوم ہوا آپ کو؟ وہ تو کوئی بہت ہی گھٹیا آدمی ہے۔ وہ آپ بھی اسے چوری، ڈاکہ زنی اور قتل کے مقدمے میں پکڑا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کوئی عورت ہے آسیہ، وہ بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوئی ہے۔ آبی نے اپنا نام علی حسن گردیزی رکھ لیا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ کئی اور آدمی بھی ہیں۔ وہ میاں والی کے ضلع قندھار کی حویلی سے گرفتار ہوئی ہیں۔ انہوں نے اصل مالک کو قتل کرنے کے بعد اس کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پولیس نے ان کے فارم کا وقت پورا ہونے پر جیل بھیج دیا ہے، مگر ابھی ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں لگا ہے۔ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، البتہ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ اسلم ابھی اندھا ہو چکا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اندھے ہو چکے ہیں؟ وہ بے اختیار مچل گئی۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور جیل سے وہ اسپتال میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی پر کسی اور کے ذریعے جیل سپرنٹینڈنٹ اکبر قریشی کو اغوا کرنے اور پھر اقدام قتل کا مقدمہ نئے سرے سے درج ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خاور صاحب؟ یہ ہو چکا ہے الماس۔ پتہ نہیں تمہیں اس آدمی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے۔ اکبر قریشی بچ گیا ہے اور اس نے ہی یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ کل وہ دونوں پولیس کی تحویل میں چلے جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے خاور صاحب۔ ہو سکے تو ان لوگوں کی مدد کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر چاہیں تو یہاں آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے بائی دی وے، وہ آدمی کون ہے؟ وہ میرے بہت قریبی عزیز ہیں خاور صاحب۔ مجھے تو کچھ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ علی حسن گردیزی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بانو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا ریکارڈ تو بہت ہی گندا ہے۔ کوئی شریف آدمی تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ امپاسبل۔ میں بہرحال اس معاملے میں شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں۔ آئی ایم سوری بانو۔ تھینک یو۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔ اوہ ڈیم اٹ، کر دو بند۔ تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ بانو، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات نہیں ہے۔ حال کیا بتاتے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے اعمال کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہو تو پھر جھوٹ نہیں ہے۔ یہ آبی کے ساتھ ایک اور آدمی کی بھی پولیس کو تلاش ہے، اور اس کا نام ہے غلام جیلانی۔ پولیس نے اس کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی ہے 50,000 روپے۔ وہ ایک نہیں کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہے، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں اس معاملے کو؟ بہتر ہے آپ ان کا خیال چھوڑ دیں ڈیئر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الماس نے فون پٹک دیا۔ الماس کے چہرے پر ایک غضبناک کیفیت ابھر آئی تھی۔ اس پر ایسے انکشافات ہوئے تھے کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ آبی اس قسم کا آدمی ہے۔ میرے بارے میں بھی اس کا تصور بہت ہی عمدہ تھا، مگر حالات کے اس رخ کا تو اسے قطعاً علم نہیں تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی۔ میں اپنی جگہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھ میں سکت ہی نہیں رہی تھی کہ میں اس کو مخاطب کر سکوں۔ کتنی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، میں بھی اپنی جگہ سے ایک قدم نہ ہل سکا۔ میں تو واقعی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں جیلانی صاحب، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اور سمجھیں کہ میں آبی کے لیے اور آبی میرے لیے مر گیا ہے۔ وہ میرے طرف دیکھے بغیر بولی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف جانے لگی۔
لگی، یہ غلط ہے الماس بیگم، یہ جھوٹ ہے۔ رفیق خاور کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ میری اور بے عزتی کیا ہوگی کہ میرا منگیتر ایک ڈاکو ہے، ایک قاتل ہے، ذلیل آدمی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے میڈم۔ آپ کی زبان سے زیادہ میں کچھ نہیں سن سکوں گا۔ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس کی تذلیل میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور آپ اس کے دوست ہیں، استاد ہیں، اور اس راہ پر اسے لگانے والے آپ ہی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ آپ 10-20 لاکھ روپے ایک لمحے میں خرچ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ؟ پھر بھی آپ بہت شریف آدمی ہیں، بہتر ہے آپ یہاں سے ابھی چلے جائیں اور بس۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، مگر میری بات تو سنیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں، میں ہی آپ کو نہ سمجھ سکی، ورنہ آپ کا اس ریگستان میں جو انداز تھا مجھے اس سے عبرت پکڑ لینا چاہیے تھی۔ کتنے بے دریغ ہو کر آپ نے وہاں گولی چلائی تھی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کوئی عام آدمی اس طرح تو کبھی نہیں کرتا ہے۔ کتنے ہی آدمی آپ نے وہاں مار دیے اور آپ کے چہرے پر ملال تک نہیں آیا۔ مجھے اسی وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ میں نے آبی صاحب سے اپنی منگنی کروا لی۔ کوئی مجھ جیسا پاگل بھی دیکھا ہے آپ نے؟ اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری ابھی تک آبی صاحب سے شادی کیوں نہیں ہو سکی، اس خونی اس بھیڑیے سے۔ وہ اب جیل میں بیٹھا ہے اور اندھا ہو چکا ہے۔ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے، وہ اسے علاج کی مہلت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ اف میرے پروردگار، یہ میرے کس گناہ کی سزا تھی؟ اگر میری اس سے شادی ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا بتائیے جیلانی صاحب؟ پھر کیا ہوتا؟ میری شہرت، میری عزت، میرا وجود، سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ خود سے مخاطب ہو۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس سے کہتا تو کیا کہتا؟ ٹھیک ہے میڈم، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میری کیفیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جیلانی صاحب۔ اس نے سن لیا ہے رفیق خاور صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں بھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے حیران کن ہے۔ مجھے کسی کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ آبی پر کیا بیت گئی ہے، کیا وہ تشدد سے اندھے ہوئے ہیں۔ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی غزالی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، کل ایک کام سے ادھر آیا تھا، اب میں پھر راولپنڈی جا رہا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے، میں تو اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں جا پہنچا۔ نہ اسے کچھ سوج رہا تھا، نہ مجھے وہ بہت دل شکستہ نظر آتی تھی۔ اس کے آنسو بے وجہ نہیں تھے۔ کسی کی آس امید یوں ٹوٹ جائے، کوئی اپنے ساتھی کے بارے میں ایسا کچھ سنے جو اسے خاور صاحب نے بتایا تھا تو وہ تو زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کیا باقی بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ دلوں میں آگ لگا دینے والی عورت اپنے اس محبوب سے مایوس ہوئی تھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس تک ضرور لوٹ آئے گا، جس کے متعلق وہ اب تک یہی سمجھتی رہی کہ وہ بہت بڑا ذمہ دار ہے، جس کے پاس بے تحاشا روپیہ موجود ہے، جو اس کے ایک اشارے پر فلم کے لیے اسے 15-20 لاکھ بغیر کسی ہیلو حجت کے دے سکتا تھا، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ اس نے وہ رقم کہاں خرچ کی ہے۔ اس شخص کے بارے میں جب اسے بتایا گیا کہ وہ ڈاکو ہے، قاتل ہے، خونی ہے، تو الماس کے محسوسات کا کوئی بھی شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ مجھے بھی اب وہ اسی کوڑے سے مار رہی تھی۔ مجھے بھی اس نے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا تو وہ اپنی جگہ بالکل حق بجانب تھی۔ میں اس کو یہ سب کچھ محسوس کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت اس کی دل شکستگی دیدنی تھی اور مجھے اس سے ہمدردی تھی، لیکن اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نادم سا ہو کر اس کی کوٹھی سے نکلا اور سڑک پر جا پہنچا۔ ٹیکسی مجھے جلد ہی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر سیدھا اپنی کوٹھی جا پہنچا۔ نظام الدین مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اور مجھ سے وہ مختلف کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا تھا، مگر گاڑی تو میں نے ماں جی کے نام سے خریدی تھی۔ ان سے میں نے مختلف فارموں پر دستخط کروا کر اسے دے دیے تاکہ وہ اگلے روز اس معاملے کو طے کروا دے۔ میرا دل اتنا بجھا ہوا تھا کہ میرا گھر میں کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا
چاہتا تھا میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اذیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس نے مجھے بے بس کر رکھا تھا۔ کمروں میں اس وقت تک اے سی لگ چکے تھے اور ان کی ہوا خنک تھی، جی چاہتا تھا آدمی اس خنکی میں مست ہو کر گہری نیند کھو جائے، مگر نیند نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ 6 بجے تک میں یوں ہی بستر پر پڑا سوچتا رہا، مگر کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت شام کے 6:30 بجے تھے کہ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ کوئی صاحب مسز سفیر احمد صاحبہ کا پوچھ رہے ہیں۔ کون مسز سفیر احمد؟ یہاں تو اس نام کی کوئی عورت نہیں رہتی۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا وہ کوئی رانگ نمبر تھا، مگر وہ صاحب کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے۔ جناب نمبر تو یہی ہے، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، اور اتنا پاگل میں ابھی نہیں ہوا کہ نمبر ہی غلط لکھ لوں، اور براہ کرم مجھے ان سے ملوا دیں، ایک بہت ضروری کام ہے۔ تو پھر آ جاؤ مجھ سے ہی مل لو، میں اس وقت بالکل تنہا ہوں۔ آپ کا نام؟ تمہیں میرے نام سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پھر بھی بے جیم دال کوئی تو ہوگا آپ کا نام۔ میرا نام سفیر احمد ہے۔ ہاں اب ہوئی نا بات، آپ خواہ مخواہ ہی مجھے دیکھیں۔ آپ کی بیگم نے ہم سے کچھ سامان خریدا تھا، ایک کلر ٹی وی، کچھ VCR کے کیسٹ، کچھ رقم وہ دے گئی تھی، مگر باقی ہیں وہ مجھے ان سے لینے ہیں، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ کی کوٹھی کا نمبر بھی میرے پاس لکھا ہے، اگر آپ نے ان کو نہیں بلایا تو میرے آدمی آپ کے گھر آ جائیں گے اور یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ وہ مجھے باتوں میں گھسیٹ رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ ہو، کوئی آدمی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ایک دم فون الگ کر دیا۔ میں خواہ مخواہ ہی بیوقوف بن رہا تھا۔ کوئی 5 سیکنڈ بعد پھر فون اٹھایا تو وہ ابھی تک بول رہا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں سفیر احمد صاحب؟ اگر سن رہے ہیں تو بتا دیں، میں انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے قریب کہیں کئی آوازیں بنبنا رہی تھی، مگر میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ نمایاں آواز صرف اسی آدمی کی تھی۔ فون بند کر دیا۔ احساس مجھے یہی ہو رہا تھا کہ کسی نے بلا وجہ یہ فون نہیں کیا ہے۔ نظام دن اس وقت تک واپس آ چکا تھا، دروازے بند ہوتے تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کاروائی ضرور کریں گے۔ میں نے جلدی ہاتھ منہ دھویا اور انہی کپڑوں میں ایک سوٹ کیس لیا اور اس میں ضروری سامان ڈال کر میں راولپنڈی کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی 50,000 کی رقم میں نے جیب بھر لی، میری اسٹین گن بھی اسی میں تھی اور گولیاں بھی۔ میں نے قمیض کے نیچے کمر پر باندھ لی۔ میں اس فون سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ میرا کوئی دشمن میرے گھر پر شب خون مارے، والدہ کو پریشان کر دے۔ میں گھر کو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنانا چاہتا تھا، مگر مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں وہاں لا کر میں نے غلط کیا۔ میں تنہا ہوتا تو بات ہی اور تھی، میں کسی بھی صورتحال سے عہدہ برا ہو سکتا تھا۔ بہت ہوتا تو وہ مجھے مار ہی دیتے نا، زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے، مگر ماں جی کے سامنے میں ذلیل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں جو فون پر یہ جاننا چاہتے تھے کہ غلام جیلانی گھر پر ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں گھر پر موجود ہوں۔ وہ بتائے بغیر ٹکڑے تیز کر رہے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آج رات یہاں ضرور آئیں گے، پر وہ تھے کون اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ تیار ہو کر میں ماں جی کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ مغربی نماز کے لیے وضو کر چکی تھیں۔ بولی آؤ بیٹے، تم نے تو آج شکل ہی نہیں دکھائی ہے، خیر تو ہے نا؟ بالکل خیر ہے ماں جی۔ اے سی کیسے رہے؟ کمرہ تو اب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی چیز ہے بیٹے، خدا تمہیں اور زیادہ دے۔ کتنا خیال ہے تمہیں میرا؟ نظام دین نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے مجھے شہر کی سیر کرائی ہے۔ ہائے کتنا پھیل گیا ہے یہ شہر، کوئی 1 گھنٹے تک ہم باہر رہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ خوب گھوما پھرا کریں، کبھی اپنے مکان تک بھی ہو آئیں، اس پر تو تالا چڑھا ہوا ہے۔ ہاں بیٹے، آسیہ آ جائے تو پھر میں ادھر جاؤں گی۔ میں دراصل آسیہ ہی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کار آپ کے پاس رہے گی، میں ٹرین سے چلا جاؤں گا۔ آپ سے میں اجازت لینے آیا تھا۔ تمہارا اللہ نگہبان بیٹے، اپنا بہت دھیان رکھنا اور فون کر دینا، انتظار کروں گی۔ ابھی جاؤ گے؟
جی ماں جی، میرا یہی خیال ہے، کل صبح میں کسی وکیل سے بات کروں گا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، اطلاع مجھے ضرور دیتے رہنا، میرا دل یہاں گھبرایا تو میں چک سوالن چلی جاؤں گی، آخر کو وہ میرا بھائی ہے، بڑا خیال رکھتا ہے میرا۔ ٹھیک ہے ماں جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نظام دین کے ساتھ رہے گا، بہت وفادار آدمی ہے، یہ رقم آپ اپنے حساب میں جمع کروا دیں، جتنی چاہے خرچ کریں مگر بینک کے ذریعے، ویسے میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تم اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں آپ کے پاس بری لگتی ہے یہ؟ اسے آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ چاک سوالن جائیں تو کسی بینک میں جمع کروا دیں، مجھے دھڑکا لگا رہے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارا کوئی حساب ہے یہاں؟ حساب تو ہے مگر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، بہتر ہوگا کل آپ نظام دین کے ساتھ بینک جا کر یہ روپیہ اپنے نام سے وہاں جمع کروا دیں، حیدر کو ساتھ لے جائیں، اس نے بھی وہاں حساب کھولنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں ایسا ہی کروں گی۔ تو پھر اجازت دیں ماں جی، میں بس ابھی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اللہ حافظ۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگیں۔ حیدر اور بالی اس وقت باورچی خانے میں تھے، میں نظام دین کو ساتھ لے کر ان کے پاس جا پہنچا، وہ مجھے دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئے۔ بالی نے بالآخر حیدر کو باندھ لیا تھا، وہ اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے حیدر کو باہر بلا کر کہا، اوے حیدر دیکھ، میں ابھی پنڈی جا رہا ہوں، کسی شخص کا فون آئے تو میرا نام کسی کو نہیں بتانا ہے، کہنا کہ میں یہاں رہتا ہی نہیں ہوں، سمجھے؟ کوئی آئے تو اسے گیٹ سے ہی ٹرکا دینا، گھر میں تو بہرحال کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں سردار صاحب، بالکل سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں کسی وقت تمہیں فون کروں گا۔ ماں جی کا بہت خیال رکھنا ہوگا، کل بینک جا کر ان کا حساب کھلوا دینا، کچھ رقم وہاں جمع کروا دیں گی۔ ایسے ہی ہوگا، آپ کے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں سردار صاحب، وہ ہماری مالکن ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ یہ بالی کیسی جا رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ایک دم فرسٹ کلاس، وہ مجھے اب واقعی اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، خوش رہ، اور کبرا کے منہ میں کچھ راتب ڈال دیا کر۔ پھر تو نہیں آیا وہ ادھر؟ آیا تھا جی، مجھ سے 20 روپے لے گیا، کہتا تھا گولی ختم ہو گئی ہے، بس یہی کمزوری ہے اس کی، ویسے وہ اچھا آدمی ہے، اس سے دوستی رکھو گے تو مزے میں رہو گے۔ چل بھائی نظام دین، مجھے اسٹیشن چھوڑا پیارے، یہ کہہ کر میں کار کی طرف بڑھ گیا۔ کاغذات کا کیا ہوا نظام دین؟ جی وہ کل تیار ہو جائیں گے، میں دوپہر کو وہاں جا کر انہیں دے آیا تھا، اس میں عمدہ قسم کی نمبر پلیٹ لگوا لینا، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کسی معتبر آدمی کی کار ہے۔ ایسا ہی ہوگا صاحب جی۔ یہ بتا کہ یہاں سے نکلتے وقت کسی نے تیرا تعاقب تو نہیں کیا؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، بہت بچ بچا کے رہنا، یہ لاہور شہر ہے پیارے، میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ لیا، کوٹھی کے ارد گرد کوئی آدمی موجود نہیں تھا جسے میں مشکوک سمجھ سکتا، گاڑی آرام دہ تھی، ہر قسم کے ساز و سامان سے مزین تھی، اور نظام دین بہت اچھا ڈرائیور تھا، اس کو یہ ملازمت دے کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت ضرورت مند تھا، اور میں بھی ایک طرح سے ایسا ضرورت مند تھا جس کو کوئی بہت ہی وفادار آدمی ہی بھگتا سکتا تھا، اور نظام دین میرے اس معیار پر پورا اترتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔